السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو اوپر تمام جہان کے۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ تو ان میں سے جو پہلا انعام ہے وہ کیا تھا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان پر۔ جہانوں پر فضیلت دی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جیسا کہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت واپس لی، اور یہ فضیلت اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملیں، اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو قیامت کے دن کے احوال سے ڈرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نہ کسی طرح کا فدیہ لیا جائے گا اس دن، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی معاوضہ ہوگا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، یعنی کوئی مدد کے لیے بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ چونکہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اول تو سزا دیں گے نہیں، اور اگر دی بھی تو انبیاء ان کو چھڑوا لیں گے، ان کی سفارش ہو جائے گی۔ تو بالکل ایسا ہی خیال جو ہے امت محمد کا بھی ہے ابھی، کیونکہ بہت سارے لوگ مسئلہ شفاعت کو لے کر اپنی بدعمالی کا جواز بناتے اور عمل کرتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے امت محمد سے ہیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری سفارش کروا لیں گے اور ہمیں وہ چھڑوا لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو کہہ کر حقیقت میں ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی طرح کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ کیونکہ کسی بھی شخص کو چھڑوانے کے 3 ذرائع ہوتے ہیں، یا تو سفارش کر لی جاتی ہے، یا جو ہے کسی طرح کا کوئی فدیہ دے دیا جاتا ہے، یا کسی طرح کا کوئی حلہ بول کے کوئی حملہ کر کے چھڑوا لیا جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکاتے تھے تم کو سوء العذاب، عذاب برا،
युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयून निसाअकुम, और वो ज़िंदा रहने देते थे तुम्हारी औरतों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसके अंदर तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब यहाँ अल्लाह ताला उनको मज़ीद इनाम याद करवा रहे हैं कि हमने तुम्हें फ़िरौन के ज़ुल्म से निजात दी। और फ़िरौनी करते क्या थे कि बनी इसराइल के लड़कों को ज़िबा करते थे और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने देते थे, यानी कि वो बनी इसराइल की नस्ल कुशी कर रहे थे और औरतों को ज़िंदा रहने देते थे ताकि वो उनकी लौंडियाँ बन सकें या उनसे घरेलू कामकाज लिए जा सकें। तो इसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से। फिर फरमाया व इस फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर, फ़अंजयनाकुम, तो निजात दी हमने तुमको, व अग़रक़ना आल फ़िरऔना, और गर्क किया हमने आले फ़िरऔन को, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। यानी उसी समंदर के अंदर से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बचा लिया और फ़िरौनियों को गर्क कर दिया उनकी आंखों के सामने। यानी बनी इसराइल इतनी ताकतवर कौम को डूबता हुआ देख रही थी, इसीलिए फरमाया वान तुम तंजुरून, तुम देख रहे थे। समंदर का ये जो फाड़ना था, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, कि जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर। तो ये जो फाड़ना था या जो ये रास्ता बनाना था, ये एक मौजज़ा था और इसकी तफसील इंशाअल्लाह सूरह शुअरा में आएगी। ये कोई समंदर का मद्द जज़र नहीं था, जैसा कि बाज़ मुनकरीन मौजज़ात का ख़याल है कि ये समंदर का कोई मद्द जज़र था और ये कोई मौजज़ा नहीं था। हकीकत में ये मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए किया। तो इसके बाद फरमाया व इज़ वाअदना, और जब वादा लिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैला, 40 रातों का, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही, तो फिर तुमने बना लिया उनके बाद इजला यानी बछड़े को क्या बना लिया, माबूद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिम थे। यानी जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया 40 रातों का, 40 दिन रात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया कोहे तूर पर ताकि उनको तौरात दी जा सके। तो ये जो वाक़या है ये इसी वक्त हुआ, यानी उसी साल का वाक़या है जिस साल इनको फ़िरौनियों से निजात मिली थी। और जब बनी इसराइल जो है ये जज़ीरा नुमा सीना के अंदर मौजूद थे वहाँ पर, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए 40 रातों के लिए कोहे तूर पर बुला लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सामरी जो था ये बनी इसराइल के पीछे लग गया और इसने उनको एक बछड़ा बनाकर दे दिया और बनी इसराइल जो थे वो बछड़े की पूजा करने शुरू हो गए। तो आप देखें ज़रा इस कौम की हालत कि इन्होंने इतने बड़े बड़े मौजज़ात देखे और इतना कुछ देखा, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला को नहीं समझ सके, उसकी हस्ती को महसूस नहीं कर पाए ये लोग। यानी इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद भी बछड़े को माबूद बना लिया और उसको पूजना शुरू कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे फरमाया कि तुम उस वक्त जुल्म कर रहे थे, क्योंकि शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिर फरमाया सुम्मा अफ़ौना, फिर दरगुज़र किया हमने या माफ़ किया हमने, अनकुम तुमसे, मिन बादि ज़ालिक इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी तुमने तो तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुए और तुम्हें माफ़ करते रहे, दरगुज़र करते रहे ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। व इज़ आतैना, और जब दी हमने मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फ़ुरक़ाना, और फ़ुरक़ान, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी यानी कि तौरात दी, और वल फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान से मुराद है मौजज़ात जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। फ़ुरक़ान का लफ्ज़ निकला फ़र्क से, यानी कि फ़र्क करना, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना।
تو جو معجزات تھے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر رہے تھے، اسی لیے ان کو فرقان کہا گیا، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بوجہ تمہارے بنانے کے بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی اور ان کو بتایا کہ یہ تم نے شرک کیا ہے، تو ان کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہوا۔ تو توبہ کا جو طریقہ تجویز کیا گیا وہ یہ تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں بنایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا، اور جو اس سے محفوظ رہے تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کرو، تو انہوں نے ان کو قتل کیا۔ تو مقتولین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 70,000 بیان کی جاتی ہے، کہ 70,000 لوگ تھے جو شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا تھا اور جن کو پھر قتل کیا گیا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے تمہارے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا ہم دیکھیں اللہ کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اب ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر گئے تو ان کی قوم کو اعتراض ہوا کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ کتاب تمہیں کس نے دی ہے، تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے تو ہم جو ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہم کتاب کو نہیں مانیں گے، یا ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ تو اب یہاں پہ تو اس واقعے کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے تھے کتاب لینے کے لیے، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو بطور ناراضگی یا غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرائی، تو جب ان کے اوپر بجلی گری تو یہ جو تھے سارے کے سارے مر گئے۔ تو جب یہ حالت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو سارے لوگ مر گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہاں پہ آیا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب شروع والوں میں بجلی گر رہی تھی تو پیچھے جو لوگ تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی ابتدا والوں پہ جب بجلی گر رہی تھی تو آخر والے ان کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ سارے کے سارے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اچھا، اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف بے ہوشی تھی، یعنی صاعقہ کی وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے ہوشی تھی، یہ بے ہوشی نہیں تھی بلکہ یہ حقیقت میں موت تھی، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ ثم بعثناکم پھر ہم نے زندہ کیا تم کو، یا اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم بعد تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی تم تو مر چکے تھے لیکن ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو موت کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں کو بھی دوبارہ اٹھایا، یعنی دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور جا کے پھر اپنی قوم میں بھی آگے جا کے وہ بتا سکیں،
کیونکہ ان کا جو اعتراض تھا کہ ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے آسمان سے بجلی گری تھی۔ تو جب بجلی گری تو اس سے سارے جل گئے، تو اس جلنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ جی تو یہیں تک ہے آج کا ہمارا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔